بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ استاد کامل ہو تو شاگرد بھی کامل ہوتے ہیں۔ استاد کا جو پیشہ ہے یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، اور علم حاصل کرنے والے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈائریکشن دی ہے، جو آپ نے فرمایا کہ جب علم حاصل کرتے ہو انظروا عمن اخذت العلم، اور کما قال کہ سب سے پہلے جب علم حاصل کرتے ہو تو یہ دیکھو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ پھر استاد تعمیر کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، والدین اپنے بچے کو آسمان سے زمین پر اتار کے لاتے ہیں، وہ اوپر سے نیچے لاتے ہیں، اور استاد وہ شخصیت ہے جو بچے کو زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ استاد کا مقام بڑا ہے، اور رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، استاد ایک عظیم شخصیت ہے، ایک رول ماڈل ہے، معاشرے میں اسٹوڈنٹ کے لیے رول ماڈل ہے، عام پبلک کے لیے رول ماڈل ہے۔ آج کل کی جو سوشل میڈیا پہ بے شمار اس طرح کی نیوز آتی ہیں کہ استاد نے اپنے اسٹوڈنٹ کے بازو کو توڑ دیا، اس کو اس طرح کی سزا دی کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا، اس کا فلاں جو پارٹ آف باڈی ہے وہ اس کا شیل ہو گیا۔ کہنے کا مطلب، بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو استاد کی ذات کے ساتھ زیب نہیں دیتی ہیں۔ علم جو ہے، علم پاکیزہ نگاہوں کے ذریعے دلوں کے اندر منتقل ہونے والی چیز۔ بینگ دا ٹیچر، سکول ٹیچنگ کے اندر بھی مجھے ایکسپیرینس حاصل ہے، اور اسی طریقے سے مدارس درس نظامی کی ٹیچنگ جو ہے وہ انتہائی ڈیفیکلٹ ٹیچنگ ہوتی ہے، اس میں بھی وہ ایکسپیرینس اور تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ یہ پاکیزہ نیت اور خلوص کے ساتھ یہ علم شاگرد اسٹوڈنٹ کے دل کے اندر اترتا ہے، اور تاثیر ہو تو پھر یہ علم آگے جو ہے وہ انسان پہ عمل بھی کرتا ہے۔ اور اس شاگرد کا اور استاد کا جو آپس میں تعلق ہے، اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر کا جو ان کے بیچ میں جو تعلق ہے، جو کانٹیکٹ ہے، وہ بڑا پاکیزہ ہے، ان کا جو رشتہ ہے بڑا پاکیزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا، میں آپ کو ایک سچی کہانی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہے، ایک صاحب تھے تو کسی شادی کی تقریب پہ چلے گئے، اور جب وہاں پہ شادی کی تقریب میں گئے تو وہ ایک ایسے جاننے والے، ایک گڈ پرسنالٹی والے شخصیت کے پاس جا کے بیٹھے، اور اس کو جانتے تھے۔ جا کر وہ صاحب اس آدمی کے پاس بیٹھے، اور انہوں نے جا کر پوچھا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو بابا جی نے آگے سے غور سے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا، ہاں بیٹا، آپ میرے پرائمری کے اسٹوڈنٹ ہو، کہ میں اس فلاں اسکول میں پرائمری کا ٹیچر تھا اور تم مجھ سے وہاں پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی، اس نے کہا اچھا یہی بات ہے۔ پوچھا بیٹا آپ کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو آج کل؟ تو آگے سے اس بندے نے جواب دیا کہ حضرت میں بھی آپ کی طرح ٹیچر ہوں، اور میں نے جو ٹیچر بنا ہوں یہ میں آپ ہی کی وجہ سے ٹیچر بنا ہوں۔ تو پوچھا گیا کہ کس طرح؟ استاد نے پوچھا کس طرح ٹیچر بنے ہو، میری کون سی بات تھی جس کی وجہ سے تم ٹیچر بن گئے؟ کہا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے کہ سر جب آپ پرائمری کی 5th کلاس میں مجھے پڑھا رہے تھے تو کلاس کے اندر ہمارے ایک بچے کی خوبصورت گھڑی چوری ہو گئی، اور وہ گھڑی اس کی میں نے چرائی تھی۔ وہ گھڑی اس کی چوری ہو گئی، وہ میں نے چرائی تھی۔ آپ نے وہاں پہ اناؤنس کیا کلاس کے اندر کہ جس کے پاس اس کی گھڑی ہو وہ اسے واپس کر دے۔ میں واپس کرنا چاہتا تھا لیکن میں شرمندگی کے باعث واپس نہ کر پایا۔ تو پھر آپ نے پوری کلاس کو کھڑا کیا اور کہا کہ سب اپنے منہ کو، اپنے چہروں کو دیوار کی طرف کر لیں، اور دیوار کی طرف کھڑا کر کے آپ نے کہا سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ سب نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آپ نے سب کی جیبوں کی تلاشی کی، اور تلاشی کرتے کرتے آپ نے گھڑی جو ہے وہ میری جیب سے نکالی اور اس کے مالک کو واپس کر دی، اس کے مالک کو واپس کر دی۔ اور مجھے آج تک شرمندگی بھی نہیں ہوئی، اور مجھے شرمندہ بھی نہیں کیا، اور مجھے ڈیگریڈ نہیں کیا گیا کلاس کے اندر، اور میری بھی عزت رہ گئی، گھڑی بھی اس تک پہنچ گئی۔ بس آپ کا وہ رویہ دیکھ کر کے میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ایسا عمل ایک اچھا استاد کر سکتا ہے، کہ جو رسپیکٹ بھی دیتا ہے، دوسرے کی رسپیکٹ کا خیال بھی کرتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹ کی ایگو کا خیال کرتا ہے، اس کی عزت کا خیال کرتا ہے، اس کی عزت نفس کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ تو کہا یہ بات وہ تھی کہ جس کی وجہ سے جس نے مجھے استاد بننے پر مجبور کیا۔
اس لیے میں بھی استاد ہوں اور میں ٹیچر ہوں۔ آگے جو ٹیچر نے کیا جواب دیا، ٹیچر نے کہا کہ بیٹا جب وہ گھڑی چوری ہوئی اور میں نے نکالی تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے آپ کی جیبوں سب کی جیبوں کی تلاشی لی، اور مجھے نہیں پتا کہ کس اسٹوڈنٹ کی جیب سے میں نے وہ گھڑی برآمد کی، اور میں نے بھی اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا تھا۔ مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ وہ گھڑی تم نے ہی چرائی تھی۔ یہ استاد کا اور شاگرد کا یہ معاملہ ہے۔ یہ ہے استاد، صاحب بصیرت، صاحب بصارت، صاحب فہم، اور اللہ تعالیٰ اچھا استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور باعمل کردار، با کردار بننے کی، اونیسٹ بننے کی، اور بالکل ہر معاملے میں اور بالخصوص ہمیں سچائی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں خوبصورت اور بہترین اور پیور استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے اساتذہ کی قدر کرو، اس لیے کہ اساتذہ بچے کو آسمان سے اتار کر زمین پہ نہیں بلکہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔